خون خرابہ اور وہ سب کچھ جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو وہ ظاہر کرتی ہیں کہ دجالی فتنہ پوری قوت سے اپنے پنجے گاڑنے میں مصروف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم مسلمانوں پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سب پر یہ احسان عظیم ہے کہ اپنے امتیوں پر دجال کے حلیے کے متعلق احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بکثرت ایسی روایات ملتی ہیں جن سے اسے پہچاننے میں ہمیں کوئی دشواری دکھائی نہیں دے گی اور نہیں دیتی ہے، لیکن اس کے مکر و فریب کا پردہ اگر کسی کی آنکھوں پر پڑ جائے تو شاید وہ اسے پہچان نہ سکے۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ آج کے دور میں بہت سی چیزیں واضح طور پر ایمانی تقاضوں کے خلاف دکھائی دیتی ہیں، مگر لوگ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتے اور گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہوتا ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ناظرین کرام دجال کا جو تصور ابھر کر سامنے آتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دجال ابتدا میں بھرپور جوان ہوگا، بھرپور، مگر نحوست کا شکار ہو کر ادھیڑ عمر محسوس ہوگا۔ اس کا جسم موٹا موٹا اور خوب کسا ہوا ہوگا، اس کا قد لامبا ہوگا مگر بھاری برکم جسم کی وجہ سے وہ پستہ قد دکھائی دے گا۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور اس میں کچھ جھکاؤ ہوگا، اس کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے لمبا ہوگا، اس کے دونوں پیروں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا، اس کی رنگت سرخ ہوگی، پیشانی چوڑی ہوگی، دانت پیدائشی ہوں گے اور ایک کان کٹا ہوا دکھائی دے گا، اس کی ناک کے نتنے چوڑے ہوں گے اور اس کا سر، پورا سر بالوں سے ڈھکا ہوا ہوگا اور بال گھنگریالے ہوں گے۔ اس کا سر دیکھنے میں ایسے لگے گا جیسے درخت کی ٹہنیاں، اور پیچھے سے گنجا دکھائی دے گا لیکن بال ڈھکے ہوئے ہوں گے۔ اس کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی، اس کی ایک آنکھ سبز شیشے کی طرح ہوگی اور دائیں آنکھ میں موٹی پھلی ہوگی، وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی۔ دجال کے حوالے سے جو احادیث مبارکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان میں دجال کا نقشہ اتنی وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرما دیا ہے کہ یقیناً ہر وہ مسلمان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اسے فوراً پہچان لے گا اور اس کے فتنے سے بچ جائے گا۔ ناظرین کرام، مسیح الدجال اس وقت زندہ ہے، بالکل زندہ ہے، کھا پی رہا ہے، مگر وہ ایک مقررہ مدت کے لیے گرجے میں بند ہے، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گرجا آخر ہے کہاں جہاں دجال روپوش ہے؟ حضرت تمیم داری کی جو روایت پروگرام کے آغاز میں نے آپ کو سنائی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دجال ایک جزیرے پر ہے اور وہ جزیرہ سرزمین عرب سے 1 ماہ کی مسافت پر واقع ہے۔ وہ جزیرہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ جزیرہ بھی دنیا کی نظروں سے اوجھل نہیں رہے گا اور دجال بھی روپوش نہیں رہے گا اور ظاہر ہو جائے گا۔ اس جزیرے کے حوالے سے کئی قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ حضرت تمیم داری کی روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ دجال کا پورا واقعہ سنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصا کو منبر پر مار کر فرمایا کہ دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں ہے، پھر کہا کہ نہیں، وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا۔ یہ فرما کر آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب 2 جگہ ایسی ہیں جنہیں اہل مغرب بھی شیطانی سمندر یعنی شیطانی جزیرہ یا جہنم کا دروازہ کہتے ہیں، اہل مغرب۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام مقامات کا آخری سرا، حیرت کی بات ہے، یہ خود تحقیق ہے، گوگل پہ سے سرچ کیا جا سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کہا جائے کہ یہ میری بات ہے، لیکن ان تمام مقامات کا آخری سرا امریکہ سے جا ملتا ہے۔ امریکہ کے قریب بحر اوقیانوس میں کیوبا سے پہلے پورٹو ریکو کے قریب سمندر میں ایک تکونا پراسرار علاقہ ہے جس کے بارے میں آج تک عجیب و غریب باتیں سننے میں آتی رہی ہیں۔ زبردست تحقیق کے باوجود اب تک اس کی پراسراریت کا معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ 5 لاکھ مربع میل پر پھیلے ہوئے سمندری علاقے کی پراسراریت یہ ہے کہ یہاں قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی کمپس، جسے کمپاس بھی کہتے ہیں، یہ کمپس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور یہاں بے شمار جہاز غائب ہو چکے ہیں۔
اور جب ان کا پتہ لگانے کے لیے طیارے اس علاقے کی فضائی حدود میں داخل ہوئے تو وہ بھی غائب ہو گئے۔ غائب ہونے والے ہر جہاز کی داستان سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس حوالے سے پہلا واقعہ جو بیرونی دنیا کے سامنے آیا وہ 1874 عیسوی میں غائب ہونے والے پہلے بحری جہاز کا واقعہ تھا، جس میں موجود 300 سے زیادہ افراد جہاز کے کیپٹن سمیت لاپتہ ہو گئے اور جہاز بحفاظت ساحل پر پایا گیا۔ ایک مرتبہ جہاز کے تمام مسافر ساحل پر دیوانگی کے عالم میں پائے گئے۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ جب ان کا جہاز اس علاقے میں پہنچا تو ان کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کے بعد انہیں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کس طرح ساحل پر پہنچے۔ وہ خود پر بیتنے والی داستان سنانے کے قابل بھی نہیں تھے۔ دجال کے نمودار ہونے سے پہلے حالات کس طرح سے بدلیں گے اور لوگ کس طرح سے دین سے دور ہو کر دنیاوی عیش و عشرت میں کھو جائیں گے، اس پر انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ ابھی تو آپ کو برموڈا ٹرائی اینگل چھوڑے جا رہا ہوں، اس پر غور کیجئے۔ یہ تکونا جزیرہ عجیب و غریب جزیرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی عرض کروں گا، ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت ضرور کیجیے۔ ابتدائی 10 آیات تو ضرور یاد کرنی چاہیے۔ یہ آیات اور یہ سورہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گی۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔